الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے پہلے جو ہمارا سلسلہ جاری تھا وہ والدین کے حوالے سے تھا اور مختلف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو آثار ہیں جسے ہم مرفوع یا موقوف کہتے ہیں، حدیث کے لیے مرفوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور موقوف کا لفظ صحابہ کے یعنی اثر کے لیے، قول کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ باب لا یسب والدیہ، والدین کو گالی دینے کی ممانعت، اس کا بیان۔ اب والدین کو گالی، ایک تو خود نعوذ باللہ کوئی اپنی زبان سے اپنے والد کی یا والدہ کی توہین کرے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سبب بن جانا، یہاں پر دونوں طریقوں سے منع کیا گیا اور اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ خود اولاد اس حد تک بدبخت اور کم بخت قرار پائے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے، برا بھلا کہے، ان کی تحقیر کرے، ان کی بے عزتی کرے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد حرکتیں ایسی کرے، ایسے کردار کی مالک ہو، ایسی بد کردار ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ والدین کو گالی دیں۔ یعنی جیسے اگر اولاد اچھی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر اچھا ہے بیٹا یا بیٹی تو معلوم نہیں ان کے والدین کتنے اچھے ہوں گے، یہ کسی اچھے والدین کی اولاد ہے۔ اسی طرح اگر اولاد کا کردار اچھا نہ ہو تو وہ سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے اپنے والدین کی تحقیر کا، ان کی بے عزتی کا، ان کو گالی دلوانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ تو فقالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یشتم، کہ یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یشتم الرجل فیشتم اباہ و امہ، فرمایا کہ اس کی ایک جو شکل اور صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو گالی دیتا ہے اور وہ پھر جواب میں اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے کہ انسان کو اگر جہاں پر اس بات کا خطرہ ہو یا اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا اس کے ذریعے سے میرے والدین کو برا بھلا کہا جائے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر پھر ایسی حرکت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل سر انجام نہ دے کہ جس سے لوگ اس کے والدین کو برا بھلا کہیں۔ یہ بھی کبائر میں سے ہو جاتا ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن العاص کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ انہ سمع عبداللہ بن عمر بن العاص یقول من الکبائر عند اللہ تعالی ان یستسب الرجل ولوالدیہ، کہ حضرت عمر بن العاص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بن جائے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ صرف گالی دینا نہیں بلکہ گالی کا سبب بننا، یہ یہاں پر بیان فرمایا کہ بھائی یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی بڑے گناہوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پہلے ہم اس حدیث کو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما تقولون فی الزنا وشرب الخمر والسرقۃ والسارقۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زنا، شراب پینے اور چوری کے متعلق کیا کہتے ہو؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسول اعلم، تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو قالا، تو آپ نے فرمایا کہ ہن الفواحش وفیہن العقوبۃ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہایت ہی برے اور گھٹیا کام ہیں اور ان میں سزائیں بھی ہیں۔
تو واضح بات ہے کہ زنا ہے یا شراب کا پینا ہے یا چوری کرنا ہے، اس کی سزائیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں کیا تمہیں بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ الشرک باللہ عز وجل، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر اس کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو فاحتفظا، تو پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا قال والزور، فرمایا جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی پہلے شرک کی بات کی، والدین کی نافرمانی کی بات کی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی بات بیان فرمائی، یعنی جھوٹ۔ یہ بھی، اس کو بھی رسول اللہ نے اکبر الکبائر میں، یعنی بڑے گناہوں میں آپ نے اس کو شامل فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بھی توحید کا ذکر پہلے کیا، اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے بالکل اسی ترتیب سے پہلے شرک کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے والدین کی نافرمانی کو بیان کیا۔ یہ جو زور کو بیان کیا، اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث میں بہت زیادہ تاکید اس طرح ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر برائی کو بیان، جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ بھی مومن میں ہو سکتی ہے، لیکن جب جھوٹ کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب اس کے بعد امام بخاری نے جو یہ احادیث جمع کی، میں اس ترتیب سے ان کو پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہے کہ باب دعوت الوالدین، والدین کی دعا۔ اب یہ دعا یعنی اس سے مراد ہے بد دعا، کیونکہ والدین اکثر طور پر اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہمیشہ ان کے دل سے دعا ہی نکلتی ہے۔ لیکن اگر والدین کے دل سے کبھی بد دعا نکل جاتی یا وہ دیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر واقعی وہ اندر سے اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل سے ان کی زبان پر کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں آتی۔ تو اس لیے کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لہن، فرمایا کہ 3 دعائیں جو ہیں یہ یقیناً مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ قبول کی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ لا شک فیہن، کہ یعنی جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، کہ جو مظلوم ہے اس کو کوئی ستاتا ہے، وہ ظالم کو جب بد دعا دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مسافر کے جو اپنے ٹھکانے سے، اپنے گھر سے، اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، غریب الوطنی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور آخری فرمایا کہ ودعوت الوالد علی والدہ، اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے جو بد دعا ہے، تو کہا کہ یہ بھی مستجاب، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یعنی ان احادیث کو جب ہم پڑھتے اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ والدین کی جو خوشنودی ہے یا ان کی خوشی ہے وہ ہمیشہ اس کو ترجیح دی جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاملے میں بھی انسان کسی انتہا پہ یا ایکسٹریم پہ چلا جائے، بلکہ قرآن پاک نے اس بارے میں واضح طور پر اس حکم کو بیان کر دیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر والدین تجھے شرک پر مجبور کرتے ہیں، یعنی شرک سے مراد یہ کہ کوئی غیر شرعی معاملے پر مجبور کرتے ہیں، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے رہیے، ان کے ساتھ وقت گزارتے رہیے، اس بات کی تلقین فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ بے شک والدہ نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب کو ماننے والی ہے،
لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بد اخلاقی، اس کی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی، اس لیے کہ رسول اللہ نے جو تربیت فرمائی صحابہ کی، اس میں یہی تھی بات کہ دوسرے کا مختلف جو نقطہ نظر ہے اس کو سنو، اس کو برداشت کرو، آخری حد تک کرو۔ بلکہ آگے اس بات کو بیان کیا، میں اس کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2491 ہے، 2491، اس میں اس بات کو بیان کیا ہے، وہ میں آگے جا کر اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ اب یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ ما سامع بی احد یہودی ولا نصرانی الا احبنی، فرمایا کہ جس کسی یہودی یا عیسائی کو میرا علم ہوا اس نے مجھ سے محبت کی، کوئی یہودی ہو یا نصرانی، یعنی حضرت ابو ہریرہ کا اخلاق، ان کی محبت غیر مسلموں کے ساتھ ایسے تھی، آپ کی ریپیوٹ اور آپ کا تاثر اور آپ کا طریقہ ایسے تھا کہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی وہ حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان امی کنت ارید علی الاسلام فتابا، کہا کہ بھئی جو میری والدہ تھیں وہ عیسائی تھیں، کرسچن تھیں، میں چاہتا تھا اریدھا علی الاسلام، میں چاہتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، فتابا، لیکن وہ انکاری تھی، آپ کی والدہ یعنی اسلام قبول نہیں کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ فقلت لہا، تو میں نے ایک دن ان سے کہا، یعنی اسلام کے قبول کرنے کا، تو انہوں نے فابت، انہوں نے انکار کر دیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، فقلت ادعو اللہ لہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے، فدعا، تو رسول اللہ نے میری والدہ کے لیے دعا کی۔ فاتیتھا، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس آیا، یعنی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے، میں انہیں بار بار اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں، تو آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو کہتے ہیں کہ میں پھر فاتیتھا، تو میں اپنی والدہ کے پاس آیا، تو والدہ نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وقد اجافت علی الباب، دروازہ بند کر رکھا تھا، اور فقالت، اندر سے ہی کہا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، انی اسلمت، کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ واضح بات ہے، حضرت ابو ہریرہ دروازے پہ آئے ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، یا اس وقت جو بھی گھر کی مکان کی جو صورتحال ہوتی ہے، کوئی اتنے بڑے بڑے مکان محلات تو نہیں تھے، چھوٹا سا کمرہ نما گھر ہوتا تھا، تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ کے آنے کا ان کو علم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا ابا ہریرہ انی اسلمت، کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یعنی میں پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو اس بات کی خبر دی کہ میرے والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر فقلت، میں نے عرض کی، ادعو اللہ لی ولی امی، تو اب میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے پھر دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم، اے اللہ، عبدک ابو ہریرہ و امہ، اے اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ، احبہما الی الناس، دونوں کو لوگوں کا محبوب بنا دے، یعنی ان کو ایسا بنا دے کہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ سے لوگ محبت کریں۔ اب یہاں پر جو اس روایت کا اختتام ہوتا ہے، اس کو پھر پہلے سے آپ جوڑ لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر عیسائی، مسیحی، یہودی، غیر مسلم اگر محبت کرتے تھے تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، کہ جس کی وجہ سے آپ سے جو غیر مسلم تھے وہ محبت اور پیار کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ ہی کی دعا ہے، آپ دیکھیے کہ جو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے حق میں قبول ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن دعا کا جو معمول اور طریقہ ہے یہ ہمیشہ امت میں رائج رہا ہے، یعنی شاگردوں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اولاد نے والدین سے کہا، چھوٹوں نے بڑوں سے کہا، اور جو
ارادت مند عقیدت مند مرید ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے کہتے تھے، اور اسی طرح تابعی صحابی سے ملتے تو ان سے دعا کے لیے کہتے، تابعی سے تبا تابعی ملتے تو تابعی سے دعا کے لیے کہتے تھے۔ مسلمان کہیں سے آتے مکہ اور مدینہ میں، وہاں کے رہنے والوں سے کہ بھئی آپ ایک پاک مقدس شہر میں رہتے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ دعا کا ایک سلسلہ ہے جو قائم دائم رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں، میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات فرمائے، اور ہمیشہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس دنیا سے ہمیں لے کر جائے تو ایمان کے ساتھ ہمیں لے کر جائے، اور وہ جو دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر رکھ، اور ہمیں موت دے تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ تو اگر آخری وقت میں انسان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو، بے شک وہ ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے اور اسلام پر چلتا رہے، تو وہ دنیا سے خسارہ لے کر جاتا ہے، نقصان لے کر جاتا ہے۔ اور وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کی اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ کامیاب اور مراد کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو اس لیے دعاؤں کا سلسلہ ایک دوسرے کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو میں نے شروع میں بات بیان کی تھی کہ اس حدیث کے مطابق جو صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی تھی، وہ پہلی مرتبہ کہہ لیجیے یا وہ دعوت دیتے رہتے تھے، تو والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے کہے تھے، یعنی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن سیدنا ابو ہریرہ نے صبر کیا، یعنی رسول اللہ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، جو عالم ہے، جو ایک مسلمان ہے، ہر مسلمان اسلام کا داعی ہے، اسلام کا مبلغ ہے، چلتا پھرتا مبلغ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ لمبی چوڑی تقریریں کی جائیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، تجارت کاروبار معاملات، یہ سب کچھ اسی میں دعوت اور تبلیغ موجود ہوتی ہے، اسی میں دعوت اور تبلیغ ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے کریکٹر اپنے کردار سے دوسرے کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر بھی آپ کے کردار میں کوئی کمی ہے، کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے آپ کے کردار میں، تو واضح بات ہے دوسرا دیکھنے والا ہو جو غیر مسلم ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ مسلمان ایسے ہیں۔ تو لہٰذا تبلیغ یہ نہیں ہوتی کہ آپ 5 وقت نماز پر تو لمبی چوڑی تبلیغ کر دیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو پھر آپ نماز اٹھ کر نہ پڑھیں یا سستی کا مظاہرہ کریں۔ ایسے ہی دیگر معاملات میں آپ بڑی تبلیغ اور دعوت کریں، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو اس وقت آپ کے عمل سے وہ ثابت نہ ہو تو پھر وہ دعوت اور تبلیغ نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے رسول اللہ کے حوالے سے نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دکھ تو ہوا لیکن آپ نے اس پر صبر کیا۔ آپ نے دیکھا کہ پھر صبر کا نتیجہ کیا نکلا کہ والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے یا ان کو ویسے ہی جواب دیتے تو وہ جو فرق تھا، جو فاصلہ تھا، وہ اور بڑھ جاتا ماں اور بیٹے کے درمیان۔ لیکن ابو ہریرہ کا جو صبر ہے اور جو استقامت ہے اور نازیبا کلمات کے باوجود بھی حکمت کے تحت خاموشی اختیار کرنا ہے اور تبلیغ اور دعوت کرتے رہنا ہے، آپ دیکھیے کہ پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کی والدہ نے آخر کار پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے اور بڑا سبق ہے کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ ہمیشہ جو مومن ہے، جو داعی ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں اور پھر ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے کہ باب بر الوالدین بعد موتہما، کہ والدین کے ساتھ ان کی موت کے بعد حسن سلوک کرنا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ والدین تو موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو امکان ہے، پوسیبلٹی ہے، اپرچونٹی ہے، وہ موجود ہے اپنی جگہ پر، حالانکہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول،
میرے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز باقی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اب ان کا سوال کیا ہے کہ حل باقیہ من بر ابویہ شیء بعد موتہما ابرہما؟ آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں 4 چیزیں موجود ہیں، خصال اربع، 4 باتیں 4 عادتیں وہ موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الدعاء لہما والاستغفار لہما، فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، دعا و مغفرت کرنا یہ موجود ہے۔ وانفاذ عہدہما، اور ان کے جو عہد ہے ان کا نافذ کرنا، ان کو یعنی عہد سے مراد کیا ہے؟ یعنی وصیت، جو والدین نے وصیت کی ہے ان وصیتوں کا نفاذ کرنا، کیونکہ والدین کے جانے کے بعد جو طاقتور بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس معاملے میں ہمیشہ کوتاہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہے بہرحال، یعنی استثناء موجود ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ حریص ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تقسیم کرنے میں اور وصیت پر عمل کرنے میں کمزوری دکھاتا ہے، اور خاص طور پر وہ جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا حق کم ہو۔ اب اس کے بعد تیسری بات جو رسول اللہ نے فرمائی، وہ فرمائے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور والدین کے دوستوں کی عزت اور تکریم۔ اور آخری بات فرمائے کہ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا، فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا جس کا تعلق صرف ماں باپ سے ہو، یعنی وہ رشتہ دار کہ جن کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے والدہ کی طرف سے ہیں اور وہ آپ کے والد کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ، یہ 4 باتیں رسول اللہ نے فرمائی۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا لیتا ہوں، آپ اسے یاد کر لیجئے کہ والدین کی دنیا سے جانے کے بعد 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو دعا و مغفرت ہے، وہ ان کے لیے جتنا ہو سکے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے توبہ کریں کہ بحیثیت بشر جو ان سے خطائی و غلطی ہوئی، اللہ پاک ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور دوسرا عملی طور پر یہ معاملہ ہے کہ جو والدین نے وصیت کی ہے اس بارے میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، کوئی کرپشن بددیانتی نہ کی جائے۔ اور تیسری بات عزت و تکریم ہے، والدین کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں جو ان کی زندگی میں آتی تھیں، بیٹھتی تھیں، ملتی تھیں، آپس میں ان کا ملنا جلنا تھا اور بڑا اچھا تعلق تھا، ان کے دوستوں اور سہیلیوں کو عزت اور تکریم دینا۔ اور آخری بات فرمائی کہ صلہ رحمی کرنا، اور صلہ رحمی کن سے؟ کہ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور آخر میں اسی سے ہی متعلق حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کے جو درجات ہیں اس کے مرنے کے بعد بلند کیے جاتے ہیں۔ تو وہ عرض کرتا ہے، یعنی جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں مرنے والے کے، تو وہ کہتا ہے اے ربی، اے میرے رب، ایو شیء ھذہ، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یعنی میرا درجہ کس بنیاد پر یہ بلند ہو گیا ہے؟ فیقال ولدک استغفر لک، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ اب اولاد نے استغفار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ڈپازٹ ایک منی ہے، ایک رقم ہے جو پڑی ہوئی ہے، اب اصل جو رقم ہے وہ تو آپ کا عمل ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد جو آپ کو اضافی ملتا ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ در حقیقت آپ کی اولاد کی تربیت ہے، آپ کا یتیم خانہ بنا دینا ہے، ہاسپٹل بنا دینا ہے، مسجد تعمیر کر دینی ہے، کوئی مدرسہ بنا دینا ہے، ایسا کوئی اچھا کام کہ جس سے پھر فیض چلتا رہے، اور اسی طریقے سے علم کا پھیلانا ہے، اور مختلف طریقے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے اس کا پھر ثواب اور اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور اسی میں سے اولاد ہے، صالح اولاد کہ جو پھر اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہے۔ درس حدیث میں ہم یہ جو الادب المفرد ہے، امام بخاری کی یہ کتاب ہے، الادب المفرد سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، ان کا بیان ہے اس کتاب میں، تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔